اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رب تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد اور پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت خوبصورت رات رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ہے معراج کی رات۔ وہ رات جس میں پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے ایک بہترین تحفہ دیا گیا۔ وہ رات جس پہ ایک محبوب جو ہے وہ اپنے محبوب سے اس نے ملاقات کی۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کہاں ہے؟ متعدد جگہوں پر صراحتاً اور اشارتاً اس کا قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے، لیکن اس بارے میں جو تفصیل ہے اس سے پہلے معراج کے حوالے سے ایک بنیادی بات عرض کرتی چلوں، وہ یہ ہے کہ معراج ایک معجزہ ہے۔ آسان الفاظ میں معجزے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ ایسے خصوصی کمالات عطا فرماتا ہے جو عام عقل انسانی میں نہیں آتے، اور عادتاً ایسی چیزیں اور واقع نہیں ہوتی۔ مثلاً ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے چند لمحوں میں کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے اور وہاں سے آسمانوں پر چلا جائے۔ اب اگر ایسا ہو جائے تو کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے ظہور کی صورت میں یہ معجزہ کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا فرماتا ہے، اور معجزات کے ذریعے ان کے مراتب کا اظہار ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملنے والے مختلف معجزات اور فضائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسی زمن میں معراج کا جو معجزہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے عظیم معجزے سے مشرف کیوں فرمایا؟ اس کی متعدد حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اعلان نبوت کی 11ویں سال حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد پیش آیا تھا، اور ان کے وصال سے چند دن پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ اور چچا کے انتقال کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس کے علاوہ دعوت اسلام کی راہ میں کفار کی جانب سے آنے والی تکالیف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ تھا، اور یہ واضح ہے کہ محبوب کی دلجوئی محب کو مطلوب ہوتی ہے، اور ہمارے آقا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مخلوق کے محبوب ہیں، ایسے ہی خالق کے بھی وہ مقرب و حبیب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، لہٰذا جیسے مخلوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، اسی طرح خالق کائنات نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، اور اسی خوشنودی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروردگار عالم نے معراج کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے تمام غموں اور صدموں کا ازالہ فرمایا۔ اس کے ساتھ میں ایک حدیث بیان کرتی چلوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، یعنی آپ خواہش کرتے ہیں اور خدا اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے محبت کا معاملہ ہے، یہ آپ کا ان کے ساتھ محبت کا معاملہ تھا۔ اسی طرح مزید کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی تسکین کے لیے
قرآن پاک کے اندر جو ہے اسی طرح آیات نازل فرمائی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہزادے کا انتقال ہوا تو کفار نے طعنہ دیا کہ معاذ اللہ یہ نسل بریدہ ہے، یعنی ان کو نسل آگے ان کی جو ہے نہیں چلے گی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر سورۃ الکوثر نازل فرما دی. چنانچہ فرمایا کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. گویا فرمایا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب، بیٹے کے دنیا سے جانے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں کتنا عطا کر دیا ہے. تمہیں کثرت سے عطا کیا، تمہیں حوض کوثر عطا کیا، تمہیں خیر کثیر عطا کی، تمہیں جنت کی نہر کوثر عطا کی، تمہیں قرآن جیسی خیر کثیر عطا فرمائی، تمہیں وحی جیسی شے عطا فرمائی، اور تمہیں محامد واو صاف کی کثرت عطا فرمائی. اے حبیب، ان کافروں کے اعتراضات نہ دیکھیں بلکہ خدا کے انعامات پر نظر رکھیں. یوں ہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو کیسے بلند فرمایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند فرما دیا ہے. یہ ہے کچھ قرآن پاک کے اندر اس طرح کی باتوں کا ذکر کہ رب تعالیٰ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل ہے اس کی تسکین کی خاطر آپ نے کس طرح سے ان کا ذکر بار بار فرمایا، کس طرح سے ان کو جو ہے دل کا سکون عطا فرمایا. اب آتے ہیں آج کے رات کے متعلق کہ قرآن پاک اور واقعہ معراج. قرآن پاک میں واقعہ معراج کا ذکر 3 جگہ پر ہے، جن میں ایک جگہ زمین کی سیر ہے، دوسری جگہ آسمان کی سیر کا بیان ہے، اور تیسری جگہ لوگوں کے لیے معراج کی آزمائش بننے کا ذکر ہے. چنانچہ لوگوں کے لیے آزمائش کے حوالے سے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. اور فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے معراج میں آپ کو جو حیرت انگیز مشاہدہ کروایا ہے اس کا ایک مقصد لوگوں کی آزمائش تھی کہ اس کے بعد لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے، کفار اس پر کیسا رد عمل دکھاتے ہیں، اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ کتنا ثابت قدم رہتے ہیں. یہ لوگوں کا امتحان تھا. یہاں پر الرؤیا کا لفظ ہے. اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد معراج کے مشاہدات ہیں. اس مقام پر اختصار سے معراج کا ذکر ہے. سب سے واضح انداز میں معراج شریف کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے. سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسرار بھی کہتے ہیں، اور اسرار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سورت کی پہلی آیت میں اسرار کا تذکرہ موجود ہے جس کا معنی ہے رات میں سیر کرانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ آیت مبارکہ کے معراج کے بارے میں جو ہے یہ نص قطعی ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کو صراحت سے بیان کرتی ہے، اور مسجد اقصی سے آگے کی معراج کو اشارتاً بیان کرتی ہے. چنانچہ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یعنی اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، اور عظیم نشانیوں کا سب سے بڑا حصہ آسمانوں کی سیر ہی ہے، اسی میں ملاحظہ فرمائیں. پھر سورۃ النجم میں واقعہ معراج کے بارے میں متعدد آیات ہیں جن میں عظیم اور کثیر امور بیان کیے گئے ہیں. سورۃ النجم کے اندر جو آیات ہیں متعدد جن کے اندر واقعہ معراج کا ذکر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تارے یعنی محمد کی قسم، جب وہ نبی معراج سے واپس اترے تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. انہیں سخت
قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا۔ پھر اس نے قصد فرمایا اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو وہ 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں معراج کے مختلف احوال اور درجات کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی مزید تفصیلات جو ہیں اس کی تفسیر کے اندر موجود ہے۔ معجزے کی اصلاح انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی اور سے بھی کوئی ایسی شے ظاہر ہو جو عام عادت انسانی سے ہٹ کر ہو، مختلف افراد کے اعتبار سے اس کے لیے جدا جدا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص ہاتھ بڑھائے اور اچانک اسے ہاتھ میں پھل ظاہر ہو جائے یا کوئی بھی چیز آ جائے یا ایسی جو ہے عادت سے خلاف بات ہو جائے یا وہ ایسی چیز کر کے دکھائے، تو اگر ایسا کر کے دکھانے والا اولیاء کرام میں سے ہے تو وہ کرامت ہوگی، اور اگر وہ ولی نہیں ہے لیکن نیک آدمی ہے تو اس پہ جو ہے اس کو معونیت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملنا کہا جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی ایسا فاسق یا فاجر یا کافر ایسا تماشا دکھائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ 3 طرح کی مختلف جو اولیاء کے ساتھ صادر ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ صادر ہوں تو ان کو الگ کہتے ہیں۔ اسی طرح جو نبی سے صادر ہوں ان کو معجزات کہتے ہیں۔ اور معجزے کا لفظ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا۔ ہاں مختلف نبیوں کو مختلف معجزات عطا فرمائے گئے، جن میں بہت سے معجزات قرآن پاک میں ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً وہ پرندہ بن جائے گا، اور پیدائشی اندھوں کو اور جو کوڑھ کے مریض ہیں ان کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں، تم جو کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو اس کی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا جو معجزہ عطا فرمایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے لیے پرندے اور پہاڑ زیر فرمان تھے کہ جب وہ زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے اور پہاڑ جو ہے اور پرندے آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا۔ مطلب کہ مختلف معجزات جو ہیں وہ انبیاء کرام کے ساتھ پیش آئے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، خدا کے حبیب ہیں، تو ان کا معاملہ بہت زیادہ بڑھ کر تھا کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ ہر نبی جو ہے علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، اور ہر نبی کی تعظیم اور تکریم ان پر ایمان رکھنا ہم پر فرض ہے، اور نبی ہونے میں ہم ان کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ البتہ مراتب کے لحاظ سے ان میں فرق ہے، اور اسی فرق کے مراتب کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ جب مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کو دکھایا جاتا ہے تو ان میں کئی امور سامنے آتے ہیں، مثلا یہ کہ کسی نبی کو کتنے معجزات ملے یا ان کی تعداد کیا تھی، اس کی نوعیت کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نبی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5 مطلب اس طرح کے معجزات عطا فرمائے گئے، لیکن سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی تعداد ہزاروں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں اور تمام جن و انسان کے سردار ہیں، اور وہ عرب و عجم دونوں گروہوں کے سردار ہیں۔ تعداد کے علاوہ
اگر معجزات کی کیفیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بھی حضرت سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء کرام کے معجزات سے الگ ہیں، مختلف ہیں۔ اب واقعہ معراج کی طرف آتے ہیں کہ مختصر انداز میں واقعہ معراج کیا ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر پڑھیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ بہت سے لوگوں نے عربی، اردو، فارسی اور دیگر مختلف زبانوں میں مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کثیر شاعروں نے اسی اشعار کی صورت میں بھی بیان کیا ہے، جیسے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منظوم کلام میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں واقعہ معراج کی منظر کشی کی ہے۔ تو اس کا جو تصور باندھا ہے اس کو اردو میں یوں بیان کروں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے اندر اس رات کی جو منظر کشی کی ہے وہ ایسی ہے کہ اگر آپ چشم تصور سے دیکھیں تو لگے گا کہ واقعی ایسا ہی تھا۔ جیسے یوم عرفہ یعنی حج کے دن ہم میدان عرفات میں نہ ہوں تو ہم چشم تصور سے دیکھتے ہیں کہ حاجی خانہ کعبہ سے روانہ ہو رہے ہیں، قافلوں کے قافلے جا رہے ہیں، مینا میں داخل ہو رہے ہیں، لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حجاج کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ پھر تصور ابھرتا ہے کہ حاجی کیسے میدان عرفات میں بیٹھے ہوں گے، کیسے خیمے لگے ہوں گے، کیسے دعائیں ہو رہی ہوں گی، کیسے وہاں پر وظائف پڑھ رہے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوگی۔ یہ سب ہمارے تصورات کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح معراج کی رات ہے، کائنات کے واقعات میں ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ اس رات کی عظمتوں کی قربان قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم معراج کے واقعوں کو پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اشعار جامع انداز میں اسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ معراج کی ابتدا کو بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، شب معراج کا جو کچھ منظر یوں ہے کہ زمین پر فرشتے اترے ہوئے ہیں، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ فرش و سما کی سیر کے لیے لے جاتے ہیں، راستے سجے ہوئے ہیں، آسمانوں پر فرشتے منتظر ہیں، حضرت جبرائیل امین خدمت کے لیے ساتھ ہیں، براق کی سواری ہے، آسمانوں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا بلکہ ساتھ میں جسے خادم کے طور پر بھیجا گیا ہے انہوں نے کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون؟ جواب ملا جبرائیل۔ سوال ہوا کہ ساتھ کون ہے؟ جواب ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا بلائے گئے ہیں؟ جواب دیا ہاں بلائے گئے ہیں۔ سب کو علم ہے کہ بغیر بلائے یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ پروٹوکول ہے، اعزاز و اکرام ہے، آمد کا اعلان ہے جو ہر آسمان پر کیا جا رہا ہے، سب کو مطلع کیا جا رہا ہے، اور ان میں انبیاء اور ملائکہ سب شامل ہیں، سب سے گزر کر گئے، اور اب یہ وہ رات ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ ہے، اعزاز و استقبال ہے، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر مستوی ہے، مستوی کے اوپر عرش ہے جسے حاملین عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لے گئے۔ سفر معراج کی ابتدا یوں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہاں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم خانہ کعبہ کے پاس ایک جگہ ہے وہاں پر لے گئے۔ وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس سفر کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، زمین پھر آسمان پھر اس سے بھی اوپر کا سفر ہے۔ آسمانوں کا کھلنا، انہیں پار کرنا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کو دیکھنا، اسرار الہیہ کا کھلنا، سدرۃ المنتہا پر جانا، اس سے بالا تشریف لے جانا، جنت کی سیر، جہنم کا مشاہدہ، عرش پر تخت نشین ہونا، رب العالمین سے ملاقات، خدا کا دیدار، چھائے ہوئے انوار کو برداشت کرنا، یہ بہت زیادہ امور تھے، لہٰذا اس قدر بڑا واقعہ تھا کہ اس کے لیے دل
کے اندر مزید قوت چاہیے تھی کہ ان تمام جو انوار و احوال ہیں ان کے مراحل جو ہیں آرام سے طے کیے جائیں۔ ایک آدمی عام طور پر کھلے شیر کو سامنے دیکھ کر بے ہوش ہی ہو جائے کیونکہ اس کا دل کمزور ہے، لیکن جو بہت بہادر ہو اس پر خوف یا ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ مقابلہ کرتا ہے جیسے ماہر اور بہادر شخص، کیونکہ قلبی قوت کے اعتبار سے دلوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب سفر معراج میں جن چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے ان کی تو انتہا نہیں، بلکہ وہ تو درجہ بدرجہ بڑھتے جائیں گے۔ ثم دنا فتدلی کے مقامات ہیں، وہاں فکان قاب قوسین او ادنا کا قرب ہے، ما زاغ البصر وما طغی کا ظہور ہے۔ ان امور کے لیے قلب اطہر کو تیار کرنے کے لیے پہلے پاکیزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ اور روشن سینہ مبارک کھولا گیا، اس میں سے قلب اطہر کو نکالا گیا، اسے کھول کر اس میں نور اور حکمت کو ڈالا گیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نور اور حکمت ڈال کر پہلے اسے اس قدر قوی اور قابل بنایا گیا کہ سارے کے سارے مرحلوں کو طے کر سکیں، آسمانوں کی سیر کر سکیں، رب سے ہم کلام ہو سکیں اور خدا کا بے حجاب دیدار کر سکیں۔ پھر اس عمل کے بعد قلب اطہر کے ساتھ سینہ اقدس کو جوڑا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں براق پیش کیا گیا۔ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو براق اچھلنے لگا، اس نے اچھلنا شروع کر دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس براق سے کہا کہ اے براق، تجھے معلوم نہیں کہ کائنات کی سب سے افضل ہستی تجھ پر سوار ہونے والی ہے؟ عاشقوں کی نظر میں تو براق خوشی سے جھوم رہا تھا۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سن کر ساکن ہو گیا۔ شب اسرا کے دھولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہوئے اور براق کا سفر شروع ہوا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سفر کے درمیان جو واقعات پیش آئے، بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کے علاوہ اس مرحلے میں امام الانبیاء نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ سب سے پہلے ایک جگہ آئی جہاں جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کی، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ ہے، یہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد آگے ایک اور مقام آیا، وہاں جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہاں بھی نماز پڑھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پوچھا اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا گیا یہ طور سینہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا تھا، 2 رکعت یہاں پڑھیں۔ اس کے بعد آگے جب بیت المقدس میں پہنچے وہاں پر ایک جگہ آئی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ نماز پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یہ بیت الحم یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا جو ایک سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس تھی۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور اس کے بعد آگے تشریف لے گئے۔ اب اس کے بعد براق کو ایک جگہ پر چٹان کے کنارے باندھا گیا اور اس کے بعد پھر مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں انبیاء کرام علیہ السلام بنفس نفیس موجود تھے۔ چشم تصور سے دیکھیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک موجود ہیں۔ اب وہاں صفیں بندی ہوئی ہیں، صفوں میں انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے افضل جماعت کائنات میں نہ کبھی ہوئی نہ ہوگی کہ جس میں جملہ نمازی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ احادیث میں تذکرہ یوں ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ انبیاء کرام کی بڑی جماعت وہاں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، گویا کہ وہ دراز کا گھنگریالے بالوں والے آدمی ہیں، گویا کہ وہ قبیلہ شنو کے ایک آدمی ہیں، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، لوگوں میں ان سے زیادہ مشابہ جو ہے تمہارے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے ان کی امامت کروائی، اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے مخاطب کر کے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دوزخ کا داروغہ موجود ہے، اسے سلام کریں۔ چنانچہ میں سلام کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اسی نے سلام میں پہل کی۔ نماز کے بعد پھر خطبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی پاک حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی رحمتیں اور عطائیں بیان کر چکے تو تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، اور بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو بہترین امت بنایا جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو سب سے افضل امت بنایا جو جنت میں داخلے کے اعتبار سے اول اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری امت ہے۔ اللہ کریم نے میرا سینہ کشادہ فرمایا اور مجھ سے میرا بوجھ دور فرما دیا، میرے لیے میرا ذکر بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم اور شان فضائل سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا، انہی عظمتوں کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے اگلا سفر شروع ہوا جو آسمانوں کی طرف تھا، اور آسمانوں کا سفر بھی اسی براق کے ذریعے تھا، لیکن وہ چند لمحات میں سارے فیصلے طے کرتا، اور پہلے آسمان پر، وہاں سے دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان سے ہوتے ہوئے دیگر آسمانوں پر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے گزرے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہاں سے ایک اور راز سے بھی پردہ اٹھتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بہت سے اسرار ہیں جن تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا، پھر آقا کریم علیہ السلام بیت المقدس میں تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی تھے جہاں انہوں نے خطبہ دیا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں بھی تھے اور ساتویں آسمان پر بھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بھی تھے اور دوسرے آسمان پر بھی۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے پیاروں اور مقربین کا معاملہ عام انسانوں سے مختلف ہے۔ خدا نے ان کے لیے بہت سے الگ اصول بنائے ہیں، اور معجزات کا ظہور بنیادی طور پر انہی اصولوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معجزہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، یہ کہنا غلط ہے،
کیونکہ ان لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں کہ مقرب ہستیوں کے لیے جدا اصول بھی ہوتے ہیں، اور غور کریں تو حقیقت واضح ہو جائے گی کہ انسانوں کو قانون فطرت کا بھی پورا علم نہیں ہے۔ آج سے 100 سال پہلے ہمیں موبائل کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ آسانی سے دنیا کے کسی بھی کونے میں گفتگو کرنا یا ویڈیو پر بات کرنے کا کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب موبائل کا قانون ہمارے سامنے آ گیا تو پتہ چلا کہ یہ بھی قانون فطرت کے خلاف نہیں بلکہ اس کے تحت ہے۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام اور فرشتوں کے جو معاملات ہیں وہ ایسے خاص اصولوں کے تحت ہیں جن کے ذریعے خدا کائنات کے امور کی تدبیریں فرماتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم، ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد اس سے اوپر کا سفر شروع ہوا جس میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں فرمایا ہے، ترجمہ جس کا کچھ اس طرح ہے، اور انہوں نے تو جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس اور اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا آنکھ نہ کسی کی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو چھانے کا تذکرہ ہے وہ رب العالمین کا جو ہے انوار ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے۔ جنت الماوا کی چھت اللہ کا عرش ہے، یعنی عرش کا نچلا حصہ جنت کی چھت ہے۔ پھر شافع مالک جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لے جایا گیا، جہاں جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ فرمایا۔ ان مشاہدات کی کچھ خبریں امت کو بھی بتائی گئیں، جیسے فرمایا جنت کی 1 اینٹ سونے کی ہے اور 1 اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا خالص جو ہے وہ مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اور جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں، اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ یوں ہی فرمایا جنت میں جو ہے 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان، اور پھر 2 سے اعلیٰ کا درجہ ہے جس سے جنت کی چاروں نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ تو تم جب بھی اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو۔ اسی طرح جنت کے درخت کے بارے میں فرمایا جنت میں درخت ہے کہ اس کے سائے میں 1000 سال تک کوئی سوار چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں بھی دیکھیں، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شہد کی، ایک شراب کی۔ یہ وہ 4 نہریں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ ترجمہ: اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ پھر ان 4 نہروں کے علاوہ ایک اور عظیم چیز کا مشاہدہ فرمایا جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے اچانک میں ایک نہر پر پہنچا، اس نہر کے کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے، اس کی مٹی یا خوشبو تیز مشک اور کستوری کی ہے۔ یہ وہ کوثر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، یعنی اے حبیب بے شک ہم نے تجھے نہر کوثر اور حوض کوثر عطا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں مختلف ہستیوں
کے جنتی محلات دیکھے۔ اس کے متعلق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے اپنے امید رحمت والے اس کام کا بتاؤ جو تم نے اسلام میں کیا، کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے سنی ہے۔ عرض کی، میں نے اپنے نزدیک کوئی ایسا خاص امید والا کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ دن اور رات کی کسی گھڑی میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو سے اس قدر نماز پڑھ لی جو میرے مقدر میں تھی۔ انہی مشاہدات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کا مشاہدہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو ایک ایسا محل دیکھا جو اوپر سے نیچے تک ریشم کے پردوں سے آراستہ تھا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ محل کس کے لیے ہے؟ عرض کی، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ انہی مشاہدات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کا مشاہدہ ہے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ کس کے لیے ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد یہ جو تمام محلات کے مشاہدات تھے، اس کے بعد جنت کی سیر کے بعد جہنم کے مشاہدات بھی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تھے اور جہنم کا پردہ آپ کے سامنے کھول دیا گیا اور مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں رہتے ہوئے جہنم کے اندر کے معاملات دیکھے۔ چنانچہ سود کھانے والوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ تھے جو ان کے پیٹوں سے باہر نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ سود کھانے والے ہیں۔ فرض نماز کو بوجھ سمجھنے والوں کے متعلق مشاہدہ کیا۔ چنانچہ فرمایا، پھر میں ایک ایسی قوم کے پاس آیا جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ ایک بار کچلے جانے کے بعد دوبارہ اپنی حالت پر لوٹ آتے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ ان لوگوں کے سر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھنے سے باری ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد طعنہ دینے اور غیبت کرنے والے افراد کا مشاہدہ کیا۔ چنانچہ فرمایا، جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں نے کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جنہیں ان کی چھاتیوں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی یعنی غیبت کرنے والے ہیں۔ الغرض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امت میں بیان فرمایا تاکہ امت جنت کی طرف جانے والے کام کریں اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی گفتگو ہوئی جس کا تذکرہ کتاب میں کتب حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، اے محمد، اپنی امت کو میری طرف سے سلام دیجیے گا اور انہیں خبر دے کہ جنت پاکیزہ مٹی اور میٹھے پانی والی ہے۔ بے شک وہ ایک سیدھی اور صاف زمین ہے اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سے زائد دفعہ گفتگو فرمائی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غرض پر آپ دوبارہ بغرض تخفیف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ تخفیف کا سلسلہ بارگاہ الہی میں بار بار واپسی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونا کتب حدیث میں مذکور ہے کہ نیز جب نمازیں 5 رہ گئیں تو رب جو ہے عز و جل آپ نے فرمایا، اے حبیب، ہماری بات بدلتی نہیں ہے، تمہاری امت نمازیں 5 پڑھے گی لیکن ہم ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بڑا دلچسپ نکتہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی گئی کثیر باتیں قرآن میں بیان فرما دیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں ہوئیں وہ قرآن میں بیان نہیں فرمائی۔ صرف احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں سے پردہ اٹھایا، جبکہ خاص راز و نیاز والی باتوں کے متعلق قرآن مجید میں اتنا فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ ایک حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو تھی وہ مختصر تھی اور دنیا کے عام معمول کے اوقات کے مطابق تھی، کہ جتنی دیر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے راستے میں یا کوہ طور پر شرف کلام پاتے رہے اتنا ہی وقت کلام کیا، جو چند منٹ یا چند گھنٹے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب کریم نے جو باتیں فرمائی وہ مختصر نہیں تھی، کیونکہ معراج والی رات ظاہر میں تو چند لمحے تھے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ہزاروں سالوں پر مشتمل تھے، کیونکہ اس رات جس ترتیب اور تسلسل سے سفر ہوا اس کے لیے ہزاروں برس چاہیے۔ تو جب اس پورے سفر کا بنیادی مقصد خدا تعالیٰ سے کلام اور دیدار تھا تو اندازہ کیجئے کہ خاص اس کلام اور مناجات کے لیے سفر کا کتنا حصہ مختص ہوگا اور کیا کیا کلام ہوا ہوگا۔ شاید اس کلام کے لیے کروڑوں صفحات بھی ہوں تو کافی نہ ہو۔ دوسری وجہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی اس کا بہت سا حصہ ان اشیاء کے بارے میں نہ تھا جن کا علم عام لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ مخلوق کو فرمایا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ وہاں کی گفتگو بہت زیادہ معارف ربانیہ پر مشتمل تھی اور ایسے علوم تھے کہ ہم جیسے عام لوگ اس کے لائق ہی نہیں، لہٰذا اسے قرآن پاک میں بیان نہیں کیا گیا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقربین صحابہ اور اولیاء امت کو اس کا جو حصہ فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے، وہ ایک جدا چیز ہے۔ اب واقعہ معراج جو ہوا اس کے اندر سے ہمیں سبق کیا اخذ کرنے چاہیے۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو واقعہ معراج پیش آیا اس سے ملنے والے اسباب۔ پہلا سبق کہ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کا اظہار ہے، جس کا تقاضا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام سے ہماری محبت کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں ہمارے درمیان بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، کہ ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ خدا کے سب سے بڑے احسان یعنی رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کے لیے جان مال کی قربانی کا جذبہ، ان کی تعظیم و تکریم ہمارے دلوں میں اپنی جان اور اولاد بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ دوسرا کیا سبق حاصل ہوا ہمیں یا ہمیں دیکھنا چاہیے؟ جب خدا نے ہمیں اتنی عظمتوں والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے کہ جنہیں خدا نے تمام انبیاء سے بڑا معجزہ عطا فرمایا، تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، جن کی نسبت سے ہمیں بہترین امت کا لقب ملا، جن کے صدقے ہمیں شہداء زمین میں اللہ کے گواہ ہونے کا شرف ملا، تو یقیناً اس پیارے عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی ہمیں بھی لاج رکھنی چاہیے۔ اور لاج رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا عمل دین نبوی کی شان بلند ہونے کا ذریعہ بنے، ہمارے کردار سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بڑھے، اور جس مقصد کے لیے شب اسریٰ کے دلہا تاجدار انبیاء تشریف لائے ہیں اس مقصد کو پورا کیا جائے، اور وہ مقصد رب عز و جل نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے مشاہدات بیان فرمائے، جن میں ہمارے لیے ترغیب اور تشویق یہ ہے
کہ اگر تم اچھے عمل کرتے ہو، عبادت اور ریاضت کی زندگی گزارتے ہو، خالق اور مخلوق کے حقوق ادا کرتے ہو، احکام شرعی کے اتباع کرتے ہو، تو تمہارے لیے یہ جو محلات ہیں، جو محل ہیں، جنت کی نہریں ہیں، جنت کے ٹھنڈے میٹھے مشروبات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، یہ سب یہ ہمیں ملیں گی اگر ہم اپنی زندگی کو ان احکام کے مطابق گزاریں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہے تیسرا سبق کہ ہمیں اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے کہ ہمیں یہ جو جنت کی میٹھی میٹھی نہریں ہیں وہ نواز دی جائیں۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا مشاہدہ کیا اور ان معاصی اور اعمال کی نشاندہی فرمائی جو معاذ اللہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، جس میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کا دل دکھانا، نمازیں ترک کرنا، سود کھانا، بدکاری کرنا، یہ طرح سارے گناہ جو بیان کیے گئے ہیں شامل ہیں۔ معراج کا سبق یہ ہے کہ ان تمام گناہوں سے ہمیشہ دور رہا جائے اور معاذ اللہ کوئی مرتکب ہو تو سچے دل سے توبہ کر کے خود کو عذاب بے نار سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد پانچواں سبق کہ اس سفر سے واپسی پر بارگاہ بے نیاز سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا جو تحفہ لے کر آئے، جس کی عظمت نہایت واضح ہے کہ عبادت اور شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے زمین پر دیا، لیکن نماز کا حکم آپ کو عرش پر بلا کر یہ تحفہ عطا کیا گیا، لہٰذا اس تحفے کی بہت زیادہ قدر کی جائے اور نماز کو زندگی کا ایسا حصہ بنا لیا جائے جیسے کھانا پینا ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ جیسے ہم کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے بغیر بھی ہماری زندگی ہمیں مشکل لگے۔ نماز نہ پڑھیں تو ہمیں اس طرح بے قراری ہو جائے جس طرح کھانا نہ کھائیں اور ہمیں بے قراری ہوتی ہے، جس طرح جب پانی کی پیاس ہو اور ہمیں پانی نہ ملے تو ہمیں بے قراری ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو نماز عملی طور پر ہماری روح کی غذا بن جائے۔ یہ واقعہ معراج جو میں نے مختصر طریقے سے بیان کیا، یہ بہت تھوڑی باتیں ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں۔ بہت طویل واقعہ یہ ہے، واقعہ معراج، جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو کچھ اس کے اندر واقعات ہیں وہ بھی میں ذکر کرتی رہوں گی، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جس چیز کا علم نہیں ہے وہ ہمیں معلوم ہو کہ رب تعالیٰ نے جو اتنا بڑا معجزہ ہمارے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرمایا تھا کہ وہ تھا کیا، اس کا تھوڑا بہت علم ہمیں بھی ہو جائے۔ تو صرف اتنی سی کوشش میں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس بات کو اپنے دل میں رکھ لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی محبوب، کتنے دل کے قریب ہیں حضور اکرم اللہ تعالیٰ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں نوازا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دے دیا کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق، مطلب انہوں نے جو احکام کہے ہیں ان کے مطابق گزار لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دے، ہمیں توفیق دیں کہ آپ کی سچی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بے پناہ محبت اور شفقت کے صدقے ہماری بے حساب بخشش اللہ تعالیٰ فرمائے۔ میری دعا ہے کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ سب آپ تک پہنچے اور آپ سنیں اور معلوم ہو کہ واقعہ شب معراج اصل میں ہے کیا۔ یہ واقعہ جس میں بہت دکھنے میں ہماری عقل کے مطابق بہت مختصر سا وقت، لیکن یہ جو سالوں کا سفر جو آپ نے ایک چند وقت میں طے کیا، اس میں تھا کیا؟ یہ اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں تھی، اللہ اور اس کے محبوب کی ملاقات تھی۔ کیا خوبصورت یہ جو معجزہ ہے وہ ہمارے پیارے آقا کے ساتھ پیش آیا۔ میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس عظیم رات میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں ویسا بنا دے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے جو محبوب ہیں، ہمارے آقا دو جہاں ہیں، ان کو پسند آ جائیں اور میرا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔